مکہ مکرمہ جو ہے وہ کیسے کا بعد شہر بنا، اس کے بارے میں جو ہے نا آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جو خالی خلم جگہ تھی، جس میں کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی، چٹیل زمین، بالکل چٹیل میدان تھا، پہاڑیاں تھی آس پاس، اور اندھیرا گپ ہوتا تھا۔ تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب مکہ کو آباد کرنے کا سوچا تو کیا اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے سمیت ہی، مطلب حاجرہ علیہ السلام کے سمیت ہی خانہ کعبہ میں چھوڑ جائیں، مکہ میں چھوڑ جائیں۔ اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جب انہوں نے جب پوچھا کہ بھئی کس جگہ پہ بھیجنا ہے، کہاں پر چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے انسانی شکل میں آئیں گے اور آپ کو جگہ تک پہنچا دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر نکلے، اور مکہ میں جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جگہ پہ جہاں پہ کچھ آبادی بھی نہیں ہے، میں یہاں پر کیسے اپنا بچہ چھوڑ دوں اور بیوی کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑا اور وہیں سے نکل گئے، اور اترے بھی نہیں، کیونکہ ان کو گھوڑے سے بھی اترنے، گھوڑا یا اونٹ جو بھی اس ٹائم سواری تھی، وہ سواری سے اترنے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو وہ اور نہ ہی وہ بات کر سکتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حاجرہ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں اس حالت میں کہ مطلب میں بھی جوان ہوں، میرا چھوٹا بچہ ہے، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ رہے ہیں، اور یہاں پر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں، کوئی اٹھنے، کوئی سونے کا جاگنے کا نظام نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں، اکیلی میں یہاں پہ بچے کے ساتھ کیا کروں گی؟ وہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی نبی ہیں، یقیناً اللہ کا حکم ہوگا تبھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے بتایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پوچھے کہ کیا آپ بات نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا بات۔ بہرحال اس ٹائم پر وہ ان کو ادھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے وقت گزار رہی ہیں اکیلے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیسے، بچہ کافی دنوں کا پھر بھوکا ہو گیا اور بچہ رونے لگا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی ایک پہاڑی سے بھاگتی تھی، دوسرے پہاڑی تک جا کے دیتی تھی، کوئی قافلہ آ رہا ہو تو ان سے کوئی کھانے کی چیز لے لوں، دوسرے پہاڑی سے بھاگتی تھی پہلے پہاڑی تک، اگر وہاں سے کوئی قافلہ ہو تو وہاں سے دیکھ لوں، جس کو آج ہم صفا مروہ کی پہاڑیاں کہتے ہیں، جہاں پہ آج جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر عمرہ کرنا پڑتا ہے، یا عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر مطلب ہم کو صحیح کرنی پڑتی ہے، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی پہاڑی میں ہم بھاگتے ہیں نا، یہ صحیح کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ اتنا پسند آیا کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ اس بندے ہمارا عمرہ اس ٹائم تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم حاجرہ علیہ السلام کی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی پہاڑیوں میں دوڑ نہ لگائیں، 7 چکر نہ لگائیں۔ تو وہ سب دوڑ رہی تھی، پریشان تھی، اور جب کچھ نہیں میں تھک ہار کر بیٹھ گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر یوں ہوا کہ وہ جب تھک ہار گئی اور واپس آ رہی تھی تو کیا ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا ایک پر مارا زمین میں، ایک سائڈ پر پر مارا، اور وہ پر جب لگا ادھر زمین کے اوپر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایڑیاں مار رہے تھے، تو ان کی ایڑیاں مارنے کی وجہ سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہاں پر زمزم کا وہ کنواں کھل گیا، وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی دیکھا وہ دوڑتی ہوئی آئی، اور انہوں نے پانی کو کہا زمزم۔ زمزم کا عربی میں مطلب ہے ٹھہر جا، تو پانی وہاں ٹھہر گیا۔ اب کھانے کا پینے کا تو نظام ہو گیا الحمدللہ، اب آگے تھا کہ وہ اکیلی تھی، تنہا تھی، اور تنہائی دور کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی آس پاس میں پڑوس میں لوگ نہیں تھے۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم بعد کوئی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ ان کو پانی کی شدید تلاش تھی، سخت پیاس لگی تھی ان کو، اور کھانے پینے کا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک سائڈ پر پرندے منڈرا رہے، تو سمجھ گئے یہاں پر کہیں خوراک کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ پھر وہ وہاں پر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر پانی کا چشمہ بنا ہوا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے پھر وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے رہنے کی اجازت چاہی۔
حضرت علیہ السلام جو ہے وہ تنہا رہ رہی تھی، تنہائی ان کو ہوتی تھی، ڈر اور تنہائی سے خوف ہوتا تھا، انہوں نے وہ قافلے والوں کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ ایسے آہستہ آہستہ آگے پیچھے سے بھی لوگ جو ہیں وہ جمع ہونے لگے مکہ کے اندر، اور مکہ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں الحمدللہ وہاں ایک بہت بہترین قسم کی بستی بن گئی۔ کچھ ٹائم بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چکر لگانے آئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہ آبادی ہوئی ہے، پانی ہے، بستی بنی ہوئی ہے۔ وہ حضرت علیہ السلام سے ملنے آئے تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو کہا کہ بھئی جناب آپ نیچے آ جائے، تو انہوں نے کہا جی مجھے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے ابھی بھی۔ تو انہوں نے جناب ادھر ہی ان کی کوئی تھوڑی جو خدمت وہ کر سکتی تھی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایسے وہ چکر کرتے تھے، جس کے اندر پھر ایک دفعہ وہ واقعہ جو ہم پہلے ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں، ہم پہلے آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تب بھی وہ آئے تھے اور انہوں نے حضرت علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ بیٹے کو جو ہے تیار کرو، اور جو ہے میں نے جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں مطلب میں نے اس کو گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گئے تھے ادھر، اور پھر حضرت علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تو بولا بھی تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، اگر اللہ کا حکم ہے تو کریں، بالکل کریں۔ اور جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو پتھر مار کے بھگا دیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کو بھگا دیا۔ بہرحال یہی واقعہ تھا۔ اس کے بعد اگلا چکر جب ان کا لگا تو تب لگا جب حضرت علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، جب ان کی عمر 15 سال تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت علیہ السلام کی وفات ہو گئی اس دوران میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کو جو ہے وہیں پر ان کا غسل کر کے ان کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آ گئے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں پر اب آپ میرا گھر بنائیں، میرے گھر کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے اب لوگوں کو میرے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یوں کیسے، مطلب میری آواز کیسے دنیا کے لوگوں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ آواز لگاؤ، آپ لوگوں کو بلاؤ، آپ کی آواز لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے، یہ میں پہلے بھی الحمدللہ بتا چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جتنی بھی جو انسان زندہ تھے ان تک بھی آواز پہنچائی، اور جو ابھی عالم ارواح میں جن کی روحیں موجود تھیں ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی، اور جس نے بھی لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گھر بننے کی وجہ سے الحمدللہ وہ جگہ اور بھی آباد ہو گئی۔ اب ہر سال اب وہاں پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس جگہ کو جنت الحمدللہ آباد کیا ہے، اور وہاں پر ساری دنیا میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ زمزم والے پانی میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، حالانکہ کہاں تک زمزم جا رہا ہے، لیکن کوئی زمزم میں فرق نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، کہیں کمی الحمدللہ نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ زبردست چل رہا ہے، اور قیامت تک الحمدللہ یہ پانی چلتا رہے گا اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نا، جب انسان اللہ کی مان کا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا نوازتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا، اور جس جگہ پر چھوڑا تھا اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا آباد کر دی، آج تک آباد ہے، قیامت تک لوگ وہاں پہ حج عمرہ کرتے رہے، قیامت تک انشاءاللہ خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے آباد رہے گا انشاءاللہ۔